تیرا ایک فرمان پہنچا ہے۔ ایک تھوڑی سی تسلی تھی، تھوڑی سی تسلی اس طرف سے یہ تھی کہ اللہ کے بندوں کی میں غیبت نہیں کرتا، میں کسی کی برائی بیان نہیں کرتا، میری مجلس میں کسی کو غیبت کرنے کی جرت نہیں۔ کوئی مجھ سے بھی بڑا زوردار آ کے کر دے جسے میں روک نہ سکوں تو میں اس کی قسم نہیں کھاتا ہوں، لیکن میرے برابر کا، مجھ سے چھوٹا، میرے پاس بیٹھنے والے، ان کو یہ جرت نہیں ہے کہ کسی مسلمان کی برائی میرے سامنے کر لیں۔ میرے بچے میرے پیٹھ پیچھے کچھ کرے تو کریں، ان کو میرے سامنے یہ جرت نہیں ہے۔ میرے گھر میں کسی کی کمی کا تذکرہ نہیں ہوتا، میں کسی کی غیبت نہیں کرتا، نہیں سنتا۔ اس وجہ سے میرا دل مسلمانوں کے بغض سے پاک ہے، میرے دل میں کسی کا بغض نہیں۔ جنہوں نے میرے خلاف کتابیں لکھی، میرا دل ان سے بھی آج تک صاف اور پاک ہے۔ ان کے بارے میں بھی میرے دل میں کبھی ایک رائی کے برابر میل نہیں آیا۔ یہ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مجھے یہ دولت ملی، مجھے اور کسی سے یہ دولت، میں ان کی صحبت میں 12 برس رہا، تو یہ تحفہ مجھے اس بندے کی توفیل ملا ہے کہ ان کی محفل میں کسی کی غیبت نہیں ہوتی تھی، نہ وہ اپنی تعریف سنتے تھے نہ کسی کی کمی سنتے تھے۔ تو میں نے زندگی میں پہلا مشائخ ہیں، یہ کیسا شیخ ہے، یہ کیسا انسان ہے کہ جس کے محفل میں کسی کی کمی کا تذکرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں کہا یہ چیز مجھے اپنانی چاہیے۔ عبادات میں تو میں بہت کمزور ہوں، فرض مشکل سے پڑے جاتے ہیں، تو شاید اخلاقیات سے کچھ مل جائے، تو اس طرف سے کوئی تاکی لگ جائے تو لگ جائے کہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر تم اخلاق اچھے کر لو تو رات کے شب بیدار اور دن کے روزے دار سے بھی آگے نکل سکتے ہیں۔ ایک حدیث وہ جس پر یہ سارا آپ کو تھوڑی سی اپنے آپ بیتی بھی سنا دی، اس میں بھی سبق ہیں، اس میں بھی سبق۔ یہ دنیا بڑی بے ثبات ہے، بڑی بے ثبات، بڑی بے ثبات۔ موتو قبل ان تموتو، ہائے ہائے ہائے۔ یہ حدیث بھی مجھے اس وقت سمجھ میں آئی کہ اب میں مر جاؤں تو مجھے کوئی ڈالیاں دے تو میرے اوپر کیا اثر ہوگا، اور میرے اوپر کوئی ڈھول بجائے تو مجھے کیا اثر ہوگا۔ تو کہا ایسے ہی ہو جاؤ، لوگوں کی مدح اور غم سے بے نیاز ہو جاؤ۔ اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کا ہر وقت کا مطلوب بناؤ۔